اللہ اکبر کبیرہ۔ حج سے گناہوں کی مغفرت، یہ بات تو پکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ وضاحت بھی ہے۔ اگر کسی کی قضا نمازیں باقی ہیں تو نماز قضا کرنے کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو گیا، لیکن قضا نمازیں ادا کرنی ہیں۔ جیسے ایک آدمی سے آپ نے 1,00,000 روپے ادھار لیے، اسے کہا جی میں آپ کو 3 مہینے میں واپس دے دوں گا۔ اب 3 مہینے کی جگہ وہ 10 سال گزر گئے، اب اس کو 2 غم ہوں گے کہ ایک تو پیسے نہیں ملے اور دوسرا ٹائم اتنا لگا دیا۔ 10 سال کے بعد آپ جائے یار یہ 1,00,000 روپے لے لو، اچھا بھائی تم پیسے تو واپس دے رہے ہو، تمہارا وہ مسئلہ میں ٹھیک ہے، لیکن جو تاخیر، اچھا بھائی تاخیر مجھے معاف کر دیجئے اور پیسے لے لیجئے۔ تو وہاں 2 چیزیں آئیں گی، ایک تاخیر کی معافی مانگنی پڑے گی اور حق ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، اگر روزے باقی ہیں یا کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے، تو حج کرنے سے وہ معاف نہیں ہو جائے گا۔ کسی کے دل دکھائے ہوئے ہیں، دل جلائے ہوئے ہیں، وہ ایسے نہیں حج کرنے سے معاف ہوں گے، وہ معافی اپنی جگہ ہوگی، حق ادا کرنا اپنی جگہ ہوگا۔ یہ بات بہت واضح اور صاف ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ حج کرنے کے بعد بالکل ہی کام ختم ہو گیا، کسی کا حق دینا ہے چیزیں بیچتے رہے، وہ چیز چائنا کی تھی اس پہ جاپان کی مہر لگا کے بیچتے رہے، وہی معاملات بہت پڑے ہیں۔ اس کے لیے توبہ، اس کے لیے علماء سے پوچھنا پڑے گا بھئی اس کی تلافی میں کہاں سے کروں، ہر چیز کی تلافی کا اپنا الگ الگ انداز ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ سے کس وقت نکلے جی؟ کسی کو یاد ہے؟ بھول گئے؟ ہاں، سورج نکلنے تھوڑا سا دیر پہلے۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کی مخالفت سے۔ تو یہ صرف حج میں نہیں، پوری زندگی نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ یہ راستے میں ایک واقعہ اور بھی آیا عرفات میں یا اسی سفر کے راستے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آپ کی سواری میں جو ردیف تھے، حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی جو بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی۔ وہ نوجوان تھے، ان کی طرف نظر پڑ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے سر کو دوسری طرف کر دیا۔ ان کے چچا نے بعد میں نبی علیہ السلام کے چچے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کی گردن موڑ دی؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا جوان لڑکا اور لڑکی ہیں، مجھے ان کے بارے میں شیطان کا خطرہ ہوا کہ کہیں وہ کوئی گناہ نہ، وہ کوئی ایسی بات نہ کروا دیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئیں اور پوچھا کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ہمت نہیں ہے، چلنے پھرنے کی بھی ہمت نہیں ہے؟ فرمایا کہ ہاں کر سکتی ہو۔ یہ جو عرفات کے میدان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمایا آج کا دن وہ دن ہے جس شخص نے اپنی نظر کو قابو میں رکھا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میدان عرفات میں بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ حاجی ہیں تو بہن بھائی ہو گئے جو مرضی کرو۔ کتنے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں جی وہاں تو سب اکٹھے طواف ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے نہ وہاں پردہ ہے، نہ نظر کی حفاظت ہے، نہ کوئی اور بات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عرفات کے میدان میں بھی بات فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جس نے نظر کی حفاظت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی جس نے نظر کی حفاظت نہیں کی، اپنے کانوں کی اعضاء کی حفاظت نہیں کی، وہ خطرے میں ہے اس کا معاملہ۔ تو وہاں بھی گناہوں سے بچنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب بہن بھائی ہو گئے اور شریعت کا کوئی حکم وہاں نہیں ہے۔ بہت لوگ اس کا دلائل دیتے ہیں جی سب اکٹھے کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پردہ نہیں ہے، وہاں بھی پردہ ہے۔ اسی وقت ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سوال کیا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں؟ ان کا انتقال ہو چکا، انہوں نے حج نہیں کیا، وہ مال بھی ہے، سارا کچھ اس طرح کی بات، خلاصہ عرض کر رہا ہوں نا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا کیا تیری ماں کے اوپر کوئی قرضہ ہوتا تو کیا تو وہ قرضہ ادا کرتا؟ کہ جی میں ضرور قرضہ ادا کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ان کی طرف سے حج بھی ادا کر سکتے ہو، حج ادا کرو۔ تو حج بدل کے مسائل بھی یہاں سے پھر معلوم ہوئے۔ نبی علیہ السلام جب وہاں سے چلے تو وادی محصر، جب مزدلفہ سے منی کی طرف آ گئے تو راستے میں ایک وادی محصر، وہاں سے گزرے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہہ کے اوپر ابابیل نے کنکریاں پھینکی تھی، اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں عذاب الہی نازل ہو چکا ہو، نبی علیہ السلام گزرتے تو تیزی کی تلقین فرماتے۔ اور یہاں فرمایا اسی سفر میں کہ میری امت کو مجھ سے مسائل سیکھ لینے چاہیے، شاید آئندہ میں ان سے نہ مل سکوں، آئندہ سال ملاقات نہ ہو سکے۔ تو صحابہ کی بھی خواہش یہ تھی کہ مسائل کو سیکھیں، نبی علیہ السلام کی خواہش بھی یہ تھی، حکم یہ دیا کہ مسائل کو سیکھو۔
تو حاجیوں کو چاہیے، عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ یہ ٹور آپریٹر کے اوپر نہ رہیں کہ جی جو وہ کریں گے ہم کر لیں گے، نہیں، ہر آدمی الگ الگ حج کو سیکھنے کا اہتمام کرے، نہایت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔